الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ملی ساتھیوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ شہداء کے مقام کے تعلق سے کچھ دیر کا بیان ہوگا۔ شہید کے اعزازات۔ حضرت مقدام بن معدی کروب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں شہید کے 6 اعزاز ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ یغفر لہ فی اول دفعۃ ویرا مقعدہ من الجنہ، پہلی لمحہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، قیامت کی بڑی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ قیامت کی بڑی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جاتا ہے، جس کا صرف ایک ہی یاقوت دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی ہے۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ وَيُزَوَّجْ 72 زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ بھی شہید کے لیے ہے۔ وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ یہ 6ٹھی فضیلت اس کی ہوئی۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح ترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، شہید کا مقام بڑا اونچا مقام ہے۔ ایک آدمی کو شہادت کی تمنا رکھنا چاہیے، اور شہادت کی موت بڑی اہم موت ہے۔ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، احد کے روز جو تمہارے بھائی شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیا ہے۔ یہ پرندے جنت کی نہروں سے سیراب ہوتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں اور عرش الہی کے سائے میں لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں۔ انہوں نے جب اپنا اچھا کھانا پینا اور اچھی آرام گاہیں دیکھیں تو یہ آرزو کی، من یبلغ اخواننا عنا انا احیاء فی الجنہ نرزق لئلا یزہدوا فی الجہاد ولا ینکلوا عند الحرب، فقال اللہ تعالی انا ابلغهم عنکم، قال فانزل اللہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، آل عمران۔ اس روایت کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے حسن کہا ہے۔ کون ہے جو ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کو یہ خبر دے کہ ہم زندہ ہیں اور جنت میں ہیں؟ شہید زندہ ہیں، کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا میں ہے، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہید کو مردہ مت کہو، شہید کی روحیں آتی ہیں، شہید دنیا میں ہیں، ٹہلتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سب تو بالکل خرافات ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ لوگ زندہ ہیں کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے، احیاء فی الجنہ، جنت میں زندہ ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ احیاء فی الدنیا، دنیا میں زندہ ہیں۔
جنت میں زندہ ہیں، تاکہ ہمارے بھائی جنت سے نا امید نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو دیکھ کر فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے یہ پیغام ان کو پہنچا دیتا ہوں، یعنی شہید تو دنیا میں اب آئیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم لوگوں کی طرف سے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ کہاں پر یہ لوگ رزق پا رہے ہیں؟ اپنے رب کے پاس۔ تو میرے بھائیو دوستو، شہید زندہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں ہیں، جنت میں ان کو رزق مل رہا ہے۔ ایک شخص ہم سے کہنے لگے دیکھیے بھائی شہید کو ہم مردہ نہیں کر سکتے، وہ لوگ تو زندہ ہیں، وہ آتے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس حدیث کے بالکل خلاف، وہ لوگ زندہ ہیں، جنت میں ہیں، اور چڑیوں کے اندر ان کی روح ڈال دی گئی ہے اور وہ جنت میں اڑتے ہیں، ادھر اس ڈالی سے اس ڈالی، اس درخت سے اس درخت پر، اور جنت کی نعمتوں سے وہ اپنے آپ کو سیراب کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر جاتے ہوئے اپنے صحابہ کے ہمراہ ایک جھونپڑی پر سے گزرے، ایک دیہاتی جھونپڑی میں سے نکلا اور پوچھا تم کون لوگ ہو؟ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں اور جہاد پر جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا دنیا کا بھی کوئی فائدہ ملے گا؟ کہا ہاں، مال غنیمت ملے گا، ہم جیتیں گے، ہم کامیاب ہوں گے، فتح پائیں گے تو مال غنیمت ملے گا جسے مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس نے اپنے اونٹ پر پلان رکھا اور یعنی کجا وغیرہ رکھا اور لشکر کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے اونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتا تھا اور صحابہ اس کے اونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا دعو لی النجدی فوالذی نفسی بیدی انہو لمن ملوک الجنہ، اس دیہاتی کو میرے قریب آنے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو جنت کے بادشاہوں میں سے ہے، جنت کا مہمان بننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں پھر دشمن سے معرکہ ہوا اور یہ آدمی شہید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ اس کے لاش پر آئے، اس کی میت پر آئے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور مسکرانا شروع کر دیا، پھر اس سے منہ پھیر لیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے ہم نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ میں اللہ کی طرف سے ہونے والی رحمت اور بخشش کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک جنت سے حور عین نازل ہوئیں اور اس کے سرہانے آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک جنت سے حور عین نازل ہوئی اور اس کے سرہانے آ کر بیٹھ گئی تو میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس روایت کو بیہقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں، اور اس کی سند حسن ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، شہیدوں کے لیے بڑا مرتبہ ہے، اجر و ثواب ہے اور بڑی نعمتیں ہیں ان کے لیے، اور وہ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، جنت میں ہیں، ان کو رزق دیا جا رہا ہے اور خوش ہیں، اور ان کی طرف سے پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں تک پہنچا دیا ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں سنایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہی عقیدہ ہم تمام مسلمانوں کو رکھنا چاہیے اور یہی خیال کرنا چاہیے۔ اس سے بڑھ چڑھ کر عقیدہ رکھنا کہ وہ شہید کو مردہ نہیں کہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں زندہ ہیں، دنیا میں آتے ہیں جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں۔ کیسا عقیدہ غیر مسلموں سے لے کر کے لوگوں نے بنا لیا ہے۔
جبکہ اس حدیث میں صاف اور صریح طریقے سے بتایا گیا ہے کہ وہ جنت میں ہے، جنت میں رزق دیے جاتے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، برزخ کی زندگی ہے۔ یہی عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور اس سے ہٹ کر کے عقیدہ رکھنا یہ ہمارے اس دین کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک و صالح بنائے اور شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔